بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی یہ 15ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شیب ابی طالب میں محصور رہنا اور 3 سال وہاں گزرنا اور اس کی تفصیلات کا بیان کیا گیا تھا۔ 10 نبوی میں یعنی 10 نبوی کے بالکل اوائل میں شیب ابی طالب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خاندان بنی ہاشم یہ لوگ باہر آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے آئے تو اس کے بعد خاص طور پہ اس وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے بھی ابو طالب کافی بیمار رہنے لگ گئے۔ قریش نے اس وقت یہ سوچا کہ اگر ابو طالب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم نے محمد سے کچھ کہا اور ہماری آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہے تو لوگ کہیں گے کہ جب تک چچا تھا اس وقت تک انہوں نے کچھ نہیں کہا، اب چچا کے جانے کے بعد یہ ہمیں عار دلائیں گے، اس لیے ابو طالب کی موجودگی میں کچھ معاملات طے کر لیے جائیں۔ تو قریش جو ہیں وہ 25 سرداروں پہ مشتمل ایک بڑا وفد بن کے ابو طالب کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنی موجودگی میں ہمارے کچھ معاملات ایسے طے کروا دیں کہ ہم لوگ آپس میں لڑے نہیں، معاملات درستگی کے ساتھ چلتے رہیں۔ تو ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاوا بھیجا، حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں اور آپ سے کچھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا اگر میں ان کو ایک ایسی بات کی طرف بلاؤں اور ایسی بات کا کہوں کہ اگر وہ اس پر عمل کر لیں تو پورے سرداران قریش اور پورا عرب وہ ان کے ماتحت ہو جائے گا۔ تو یہ سرداران قریش ایک دم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ ایسی کون سی بات ہے کہ اگر ہم وہ مان لیں گے تو سارے عرب کے لوگ ہمارے ماتحت ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا اگر اس طرح کی 10 باتیں بھی ہوں گی تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایک ہی بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، جن اللہ کے علاوہ جن بتوں کی پرستش کرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، سب چھوڑ دو۔ تو لکھا ہے کہ وہ تالیاں بجا کے اور ایک دوسرے کے لوٹ پوٹ ہو کے ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم آپ سے پہلے ہی کہتے تھے محمد ہماری کسی بات پہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ واپس چلے گئے اور غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد 6 مہینے تک ابو طالب زندہ رہے اور رجب 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اب ابو طالب کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پناہ میں تھے اور پناہ کسی سردار کی ہی مانی جاتی تھی تو ابو طالب کے دنیا سے جانے کے متصل تو انہوں نے کچھ دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے متصل ہی یعنی بعض روایات میں 3 دن کے بعد اور بعض جگہ آتا ہے کہ 50-55 دن کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو وفادار بیوی تھی، غمخوار گھر والی تھی، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ تو اتنے دنوں میں کفار جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت ہو گئے تھے، معاملات کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دن بدن پریشانی بڑھ رہی تھی۔ باہر جو حفاظت کرنے والا یا جو پشت پناہی کرنے والا چچا تھا وہ چلا گیا، گھر کے اندر جو غمخواری کرنے والی وفادار بیوی تھی وہ چلی گئی، اور ادھر کفار کی سختیاں اور ان کے ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا۔ ان 2 بڑے واقعات کی وجہ سے اور تیسرا بڑا واقعہ حضور کا طائف کی طرف سفر، یہ بھی 10 نبوی میں ہوا۔ تو گویا 10 نبوی میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے، ایک شیب ابی طالب کی محصوری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور خاندان بنو ہاشم کو نجات ملی۔ اس کے بعد 6 ماہ کے بعد رجب میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور بعض روایات کے مطابق رمضان المبارک میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے تشریف لے گئی، اور اس کے بعد شوال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا۔ اب 10 نبوی ہے اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سردار بنا ہے ابو لہب۔ اب ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ اب میں کسی ایسی جگہ پر جاؤں کہ وہاں کے سرداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں، وہ اسلام قبول کر لیں اور مجھے بھی وہیں رکھ لیں، اور اس کے بعد وہاں رہ کے میں ایک اسلامی حکومت قائم کروں اور اس کے بعد اسلام کا بول بالا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بچپن کا زمانہ طائف کے قریب بنو سعد میں گزارا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ میں طائف چلا جاتا ہوں۔ تو چونکہ اب کفار سارے حضور کے جانی دشمن بن گئے تھے، چونکہ ابو طالب کی وہ جو سپورٹ تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیر معروف
جو راستہ تھا، یعنی ایک تو معروف راستہ تھا، وہ چھوڑ کے ایک غیر معروف راستے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی اور بیٹے بھی جو بنے ہوئے تھے حضرت زید بن حارثہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ ان دنوں طائف پر بنو ثقیف کا قبضہ تھا، اور وہاں 3 سردار تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب نام، یہ 3 نامی سردار وہاں موجود تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف وہاں وقت گزارا، 20 دن بعد لوگوں نے کہا، بعض نے کہا 10 دن بعد نے، اس سے کچھ زائد کم بتائے، بعض لوگوں نے سفر کا دورانیہ ساتھ میں شامل کیا۔ لیکن جب حضور ان کے پاس دعوت دینے کے لیے پہنچے تو جب ایک کو دعوت دی تو اس نے بے حد گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ تمہارے علاوہ اور کوئی نبی، کوئی شخص ہی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ دوسرے کو دعوت دی جب بعد میں، تو اس نے کہا کہ کعبہ کی اس سے زیادہ بے حرمتی کیا ہے کہ تمہارے جیسا شخص نبی بنا کے بھیج دیا گیا، نعوذ باللہ۔ تیسرے کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرتا، کہ اگر آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ سے میں بات کروں گا، مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی تو میرے لیے مسئلہ ہوگا، میرے اوپر عذاب آئے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو مجھے آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس نے کچھ نرم جواب دیا، لیکن بہرحال سخت مایوسی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس سے بڑھ کر وہ کہ انہوں نے اوباش لڑکے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیے، جو حضور کو مسلسل پتھر مار رہے تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے سامنے آتے، لیکن یہ کہ پتھر چاروں طرف سے برس رہے تھے۔ زید ابن حارثہ کا سر پھٹ گیا، جگہ جگہ سے خون جاری ہو گیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون جاری تھا، جوتے لہو سے بھر گئے۔ تو یہ طائف کا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہاں جو ظلم روا رکھا گیا طائف والوں کی طرف سے، یہ بڑا سخت دن تھا۔ اور احد کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور کے خود لگ گئے، کڑیاں لگ گئیں، یہاں خود کی کڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ لگ گئی، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن تو بہت سخت ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ جس دن میں طائف میں جا کے بنو ثقیف کے سرداروں کے پاس اسلام پیش کیا تھا، وہ دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ تو یہ بہت سخت دن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے گئے، درمیان میں کبھی حضور غم کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو وہ دوبارہ کھڑا کر کے جب حضور چلنا شروع کرتے وہ پھر پتھر مارنا شروع کر دیتے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے شہر سے باہر نکلے۔ بعض روایات میں ایسا بھی لکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر سے باہر نکلے، اور وہاں باغ تھا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے، یہ مکہ کے سردار ہیں عتبہ اور شیبہ۔ یہ عتبہ جو ہے یہ حضرت ہندہ کا والد ہے۔ تو یہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو بہرحال چونکہ یہ قریشی تھے تو ان کا دل کسی درجے میں نرم ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے غلام کو بھیجا، عداس اس کا نام ہے، اس کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے انگور پیش کریں، اور کوشش کرنا کہ وہ کھا لیں اس میں سے۔ عداس انگوروں کو لے کے آیا اور حضور کے سامنے پیش کیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کھانے شروع کیے۔ تو عداس نے کہا کہ عرب کے رواج کے مطابق یہ کلمات تو نہیں پڑھے جاتے، آپ نے یہ کلمات کیسے پڑھے اور کیسے کہاں سے سنے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تم عرب کے نہیں ہو تو تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو نینوا کا ہوں، یہ موصل کے قریب ایک جگہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم اس جگہ کے ہو جہاں کے ایک صالح نیک یونس بن متیٰ تھے جو اللہ کے نبی تھے؟ انہوں نے کہا آپ یونس بن متیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو عداس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تفصیلات بیان کی۔ تو عداس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میں اپنی کتابوں کا عالم ہوں، اور میں نے آپ کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کا نام میں نے پڑھا ہے کہ آپ سابقہ کتابوں میں آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام کیا، حضور نے ایمان پیش کیا، انہوں نے ایمان قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اب یہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں عتبہ اور شیبہ کہ عداس جو ہے وہ ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، تو اس وقت تو چلو ان کے دل میں ایک نرمی تھی، لیکن بہرحال وہ اپنے ہی دین کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے دین پہ گویا کلہاڑے چلا رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے معبود، سارے الہ دھرے کے دھرے اور اللہ ہی سب کچھ۔ تو عداس جب واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ عداس دیکھو تم اس کے ہاتھ چوم رہے تھے،
دیکھنا کہیں وہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ تو عداس نے ان سے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے تو ایک دم سے سامنے جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کی قوم کی گفتگو کو سن لیا ہے، اور میرے ساتھ یہ ملک الجبال آئے ہیں اور یہ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اجازت دیجیے اور یہ دو پہاڑوں کو ملا دیں، اور مکہ مکرمہ بھی اور طائف بھی، یہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رہنے والے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ سے ایک دن کی مسافت پر ہے مقام نخلہ، جو اس کو وادی نخلہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن قیام کیا، چونکہ مکہ مکرمہ واپس آنے کے حالات نہیں تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا۔ تو وہاں ایک دن تہجد کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے کہ جنات وہاں سے ان کا گزر ہوا، اور سورۃ الرحمن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، تو وہ جنات وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک دم سے وہ آیات سنی تو وہ رک گئے، وہاں رکے، انہوں نے قرآن کریم کو سن کے پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ ظاہر ہوئے، ظاہر ہو کے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے بارے میں پوچھا، پھر وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعض روایات میں 6 اور بعض میں 7 کا ذکر ہے، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ یہ نینوا بستی سے آئے تھے، اور بعض نے کچھ اور مقامات کا ذکر کیا۔ یہ یہاں آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنی بستی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا نمائندہ بن کے اور قاصد بن کے گئے، اور انہوں نے وہاں جا کے دعوت دی۔ قرآن میں سورۃ الاحقاف میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورۃ الجن میں بھی۔ سورۃ الاحقاف میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا تھا، جب وہ انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، دیکھو سنو کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کو سنا، اور پھر اس کے بعد جب قرآن سنا گیا، جب معاملات حضور کے پاس وہ حاضر ہوئے، پھر وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کے گئے، اور کہا انہوں نے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ اللہ کا داعی آیا ہے ہماری قوم، اور تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی تصدیق کرو، اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب سے بچائیں گے۔ تو یہ ساری تفصیل یہاں ہوئی۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو کچھ تسلی ہو گئی، چونکہ طائف کے سفر میں 3 طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا۔ وہ لوگ جو حضور کو تنگ کرنے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے مذاق اڑایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائی۔ دوسرے وہ لوگ جو انہوں نے ایمان تو قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کے دل میں ہمدردی جاگی، جیسے عتبہ اور شیبہ وغیرہ۔ اور تیسرے عداس، جو انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور سابقہ کتابوں کے عالم بھی، ان سے اب حضور کی تسلی کا سامان شروع ہو گیا۔ اب یہاں وادی نخلا میں جنات کا آنا اور اسلام کو قبول کرنا اور اپنے علاقوں میں واپس جا کے اسلام کے داعی بن کے ظاہر ہونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ذرا تسلی ہو رہی تھی۔ اب حضور وہاں سے تشریف لائے غار حرا میں، اور زید بن حارثہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ مکرمہ تو نہیں جا سکتے کیونکہ ابو طالب جا چکے، ان کی جگہ ابو لہب آ گیا ہے، ابو لہب اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، تو آپ کے پاس تو کسی کی پناہ بھی نہیں ہے، آپ کو وہ لوگ قتل کر دیں گے۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں جو آدمی کسی قبیلے کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی تھی، اگر وہ کسی سردار کی پناہ میں نہیں ہوتا تھا تو کوئی بھی اس کو قتل کر دیتا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت بہتر راستہ پیدا فرمائیں گے۔ پھر زید بن حارثہ کو مختلف سرداروں کے پاس بھیجا، سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا، دیگر لوگوں کے پاس بھیجا، لیکن کسی سردار نے بھی حضور کے لیے یہ ذمہ داری نہ اٹھائی کہ آپ میری پناہ میں مکہ مکرمہ میں آ جائیں۔ پھر حضور نے مطعم بن عدی کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ مطعم بن عدی جو ہیں وہ مجھے پناہ دیں گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ جب پیغام لے کے گئے تو مطعم بن عدی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا ہوں۔ اور پھر مطعم بن عدی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے غار حرا گئے، پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس، اور وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وصول کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور بیت اللہ شریف کے پاس آ کے اعلان کیا کہ آج کے بعد خبردار محمد بن عبداللہ وہ مطعم بن عدی کی پناہ میں ہیں، کوئی ان کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھے۔
یہ بہت بڑا اس وقت کا احسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گویا مطعم بن عدی نے کیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ تو مطعم بن عدی، ان کا وہ احسان غزوہ بدر کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب 70 قیدی آئے نا تو کچھ لوگ آئے کہ جی ان کو معاف کر دیں، ان کو رہا کر دیں، تو حضور نے اس وقت فرمایا لو کان المطعم ابن عدی حیا، اگر مطعم ابن عدی آج زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان کے بارے میں کلام کرتے تو میں ان سب کو بغیر کسی فدیہ کے آزاد کر دیتا۔ تو مطعم بن عدی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دے دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اسی مشن پر کہ وہی سابقہ سلسلہ اور وہی طریقہ کار سارے کا سارا۔ اب یہاں یہ ہے کہ کسی کی پناہ میں آنے کے بعد کوئی قتل تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اکیلے صحابہ کرام یا کوئی اور کفار کو کہیں مل جاتا تو بہرحال وہ حضور کو، صحابہ کرام کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال 10 نبوی بہرحال بہت مشکل سال رہا۔ ابو طالب کی وفات، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں، پھر طائف کا ایک مشکل ترین سفر، اور پھر اس کے بعد یہاں مکہ مکرمہ کے حالات کافی مشکل، اور کفار کا صحابہ کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنا۔ تو ایک تسلی ہوئی جنات کے ایمان لانے کے ساتھ، اور دوسری تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ معراج کے متعلق بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔